بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گفتگو چل رہی تھی کہ حواس خمسہ میں سے جس حادثہ کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس سے وہی کام ہوتا ہے۔ کان کو سننے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تو کان سے سننے کا کام ہوتا ہے، اس سے آنکھ والا کام نہیں ہوتا، یہ بتایا تھا۔ اب یہاں سے یہ سوال ہے کہ جس حادثہ کو جس کام کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی سے وہی کام ہوگا، دوسرے حادثہ کا کام اس سے نہیں ہوگا، حالانکہ ہم اس کے خلاف دیکھ رہے ہیں۔ کیسے کہ دیکھیے، قوت ذائقہ کہاں ہے جی؟ زبان پر۔ حرارت اور برودت، گرمی ارمی کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ قوت لامسہ سے، چھونے سے نا۔ جب آپ چائے پیتے ہو تو جہاں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چائے میٹھی ہے کہ نمکین ہے، وہیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے نا کہ وہ چائے گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے۔ تو میٹھاس اور نمکینیت کا ادراک تو قوت ذائقہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ گرمی اور سردی کا جو احساس ہوتا ہے، گرم اور سرد کا احساس ہوتا ہے، یہ تو قوت لامسہ سے ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ چیز کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ زبان کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو زبان میں تو قوت ذائقہ ہے، کیا ہے؟ قوت ذائقہ۔ تو قوت ذائقہ کے ذریعے قوت لامسہ والا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا۔ تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کہ جس قوت کو جس کام کے لیے وضع کیا گیا ہے اس سے وہی کام ہوگا، دوسری والی قوت کا کام اس سے نہیں۔ تو زبان کو تو قوت ذائقہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، زبان میں تو قوت ذائقہ ہے، تو اس سے میٹھاس اور نمکینیت کا ادراک ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ تو اس سے حرارت اور برودت کا ادراک کیسے ہوتا ہے پھر؟ تو دوسری قوت کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہاں؟ تو آپ تو کہہ رہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہے سوال کہ یہاں کیسے ہو رہا ہے۔ پھر آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ جس حادثہ کو جس کام کے لیے وضع کیا گیا اس سے وہی ہوگا، دوسرا والا اس سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ہو رہا ہے، یہاں تو ہو رہا ہے۔ اس کا کیا جواب کرو؟ سوال سنو پہلے۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے أَلَيْسَتِ الذَّائِقَةُ تُدْرِكُ حَلَاوَةَ الشَّيْءِ وَحَرَارَتَهُ مَعًا، کیا ایسا نہیں ہے کہ قوت ذائقہ شے کی حلاوت اور اس کی حرارت دونوں کا ایک ساتھ ادراک کر رہی ہے؟ تو حلاوت تو ٹھیک ہے، اس کا اپنا کام تھا، لیکن حرارت کا بھی ادراک کر رہی ہے، یہ تو قوت لامسہ کا کام ہے۔ تو جس کے لیے وضع کیا گیا تھا وہ بھی کام کر رہی ہے وہ، اور جس کے لیے نہیں وضع ہوا تھا وہ بھی کام کر رہی ہے، ایک ساتھ دو کام کر رہی ہے، دوسرے حادثہ والا بھی کام کر رہی ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جواب یہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو دو کام ہو رہے ہیں یہ دو حادثے سے ہو رہے ہیں۔ کس سے؟ چونکہ زبان میں جہاں قوت ذائقہ ہے وہیں قوت لامسہ بھی ہے، چونکہ بتایا قوت لامسہ پورے جسم میں ہے۔ کس میں ہے؟ پورے جسم میں۔ سمجھ گئے؟ تو زبان پہ قوت ذائقہ بھی ہے اور اس کی جو چمڑی ہے اس میں قوت لامسہ بھی ہے۔ تو حرارت کا ادراک جو زبان کر رہی ہے وہ قوت ذائقہ کے ذریعے، کیا کہتے ہیں، لامسہ کے ذریعے، اور حلاوت کا جو ادراک کر رہی ہے وہ قوت ذائقہ کے ذریعے۔ ایک ہی قوت سے دونوں کام یہاں نہیں ہو رہا۔ قلنا، ہم جواب دیں گے لا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ قوت ذائقہ ہی کے ذریعے وہ حرارت کا بھی ادراک کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بل الحلاوۃ تدرک بالذوق، بلکہ حلاوت کا ادراک قوت ذائقہ سے ہو رہا ہے۔ والحرارۃ باللمس، اور حرارت کا ادراک قوت لامسہ سے ہوتا ہے۔ الموجود فی الفم واللسان، جو قوت لامسہ منہ اور زبان میں موجود ہے۔ سمجھ گیا؟ تو حواس اسباب علم تین تھے، حواس، خبر صادق اور
عقل سلیم، حواس کی بحث پوری ہو گئی. اب خبر صادق کی بحث کر رہے ہیں. خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خبر متواتر، دوسری ہے خبر رسول. ایک ہے خبر متواتر، دوسری ہے خبر صادق. الخبر الصادق، یہاں یہ جملہ موصوف صفت کا استعمال ہوا. خبر کو موصوف بنایا، صادق کو صفت، ترکیب توصیفی. کبھی کبھار یہ ترکیب اضافی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور الخبر الصادق کے بجائے خبر الصادق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تو ایسا کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے یہ جو کبھی الخبر الصادق کہتے ہیں اور کبھی خبر الصادق اضافت کے ساتھ، اصل میں دونوں کی صادق کی تعریفیں الگ الگ ہیں. خبر صادق کی تعریف الگ الگ کرتے ہیں. ایک تعریف کے حساب سے یہ موصوف صفت والا جملہ بنتا ہے، اور ایک تعریف کے حساب سے یہ اضافت والا جملہ بنتا ہے. سمجھ گئے؟ اگر یہ تعریف کرے خبر صادق کی کہ جو کلام ہے، جو کلام میں ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ ہوتا ہے، تو آپ جو کلام بولتے ہو، جیسے منہ سے بولا کہ شیخ صاحب حج کو چلے گئے، منہ سے بولا نا، یہ کلام ہے. شیخ صاحب مسند الیہ ہے اور حج کے لیے جانا یہ مسند ہے. تو حج کے لیے جانے کی نسبت شیخ صاحب کی طرف ہوئی ہے، ہوئی نا؟ ٹھیک اس نسبت کے مقابل میں اس کا ایک خارج بھی ہوگا. اس کا ایک منہ سے جو بول رہے ہیں، خارج میں بھی ایسا نا کہ شیخ صاحب نکلے ہیں، نکلے کہ نہیں نکلے ہیں؟ تو جو بھی کلام ملفوظ میں جو بولتے ہیں آپ، اس میں جو مسند الیہ کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. اگر خارج کے مطابق ہے تو وہ خبر صادق ہے، وہ خبر صادق ہے. اگر یہ تعریف کریں گے خبر صادق کی، تو اس اعتبار سے خبر موصوف اور صادق اس کی صفت ہے، الخبر الصادق کہنا پڑے گا، چونکہ یہ خبر کی تعریف ہو رہی ہے. اس کی یعنی اگر کلام ایسا ہے، وہ خبر اس طرح کی ہے کہ اس کی جو نسبت ہے وہ نسبت خارج کے مطابق ہے، وہ خبر سچی. خارج کے مطابق نہیں ہے تو وہ خبر جھوٹی. تو یہ خبر کی صفت بن رہی ہے. تو یہ تعریف کریں گے تو وہاں کہیں گے الخبر الصادق. اس لیے الخبر الصادق کہتے ہیں کبھی. لیکن کبھی کبھار خبر صادق کی تعریف کرتے ہیں اور کاذب کی اس طرح کہ نفس الامر میں جیسا ہے اس کے مطابق خبر دینا، اس کے مطابق خبر دینا. نفس الامر میں جیسا ہے اس کے مطابق خبر دینا، یہ خبر صادق ہے. یہ اور نفس الامر میں جیسا ہے اس کے مطابق خبر نہ دینا، یہ خبر کاذب ہے. یہ اب یہ بتاؤ، نفس الامر میں جیسا ہے، جیسے شیخ صاحب واقعی نفس الامر میں گئے نا، تو آپ نے کسی کو بتایا جن کو نہیں معلوم تھا کہ شیخ صاحب آج حج کے لیے نکلے، تو نفس الامر میں جیسا ہے ویسی آپ نے خبر دی. یہ آپ کا کام ہوا نا. تو اس کا مطلب آپ سچ بول رہے ہیں، تو آپ سچے ہوئے نا، تو کہا جائے گا خبر الصادق، یہ سچے کی خبر ہے، اور سچے کی خبر سچی ہی ہوگی. اور اگر آپ کہیں کہ شیخ صاحب حج کو نہیں نکلے، تو نفس الامر میں جیسا ویسی خبر دے رہے ہیں آپ، اس کے خلاف دے رہے ہیں نا. تو یہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں نا، یہ جھوٹ کون بول رہے ہیں؟ تو کاذب آپ بنے. تو کہا جائے گا خبر الکاذب. خبر کاذب نہیں، یہ کاذب کی خبر ہے. تو کاذب کی خبر بھی کاذب ہی ہوگی، ہے نا. تو اگر یہ تعریف کرے خبر کی، کیا
نفس الامر میں جس طرح ہے اسی طرح خبر دینا، سمجھ گئے؟ تو یہ خبر کی صفت نہیں ہوگی صادق، خبر دینے والے کی ہو جائے گی۔ کس کی ہو جائے گی؟ چونکہ یہ گڑبڑی یا صحیح وہ خبر دینے والا کر رہا، کون کر رہا؟ ہاں، اس حساب سے یہ تعریف جو لوگ کرتے ہیں نا، تو پھر وہ موصوف صفت کی ترکیب نہیں کرتے ہیں، وہ اضافت والی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خبر الصادق، یہ سچے کی خبر ہے، یعنی اس بندے نے نفس الامر میں جیسا معاملہ تھا اس کے مطابق خبر دی، تو کہیں گے خبر الصادق۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہیں خبر الصادق، کہیں الخبر الصادق، ان دونوں کا استعمال جو ہوتا ہے وجہ کیا ہے؟ تو کرا تعریف کے حساب سے، جو تعریف پہلی کرتا ہے وہ موصوف صفت کی ترکیب استعمال کرتا ہے، الخبر الصادق کہتا ہے، اور جو دوسری والی تعریف استعمال کرتا ہے، دوسری والی کون؟ واقع میں جیسا اس کے مطابق خبر دینا، تو پھر وہ اضافت والی ترکیب استعمال کرتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ دیکھو، الخبر الصادق ایل مطابق للواقع، یعنی وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو۔ فإن الخبر کلام، بے شک خبر وہ کلام ہے، یکون لنسبتہ خارج، جس کی نسبت کے لیے کوئی خارج ہوتا ہے، تو تطابقہ تلک، جس خارج کا وہ نسبت مطابق ہوگی، فیکون صادقا، تو وہ خبر صادق ہوگی، او لا تطابقہ، یا وہ نسبت اس خارج کے مطابق نہیں ہوگی، فیکون کاذبا، تو وہ خبر کاذب ہوگی۔ سمجھ گئے؟ تو ایسی صورت میں صدق اور کذب خبر کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ خبر کی، تو وہ موصوف صفت کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا، اور یوں کہیں گے الخبر الصادق۔ تو فالصدق والکذب علی ھذا، تو اس تعریف کے حساب سے صدق اور کذب من اوصاف الخبر، خبر کے اوصاف میں سے ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہاں موصوف صفت کر کے استعمال کریں گے الخبر الصادق۔ وقد یقالان، اور کبھی ان دونوں کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے، اس معنی کر، بمعنی الاخبار عن الشیء علی ما ہوا بھی، ان شے کے متعلق خبر دینا اسی طرح جیسے کہ وہ شے ہے، اور لا علی ما ہوا بھی، یا اس کے خلاف خبر دینا جیسا کہ وہ ہے، یعنی جیسے ہیں اس طرح خبر نہ دینا، یعنی الاعلام بنسبت تامۃ تطابق الواقع، یعنی ایسی نسبت تامہ کی جانکاری دینا جو واقع کے مطابق ہو، تو ایسا بولنے والا سچا ہوگا، اور لا تطابق ہو، یا واقع کے مطابق نہ ہو، تو ایسی صورت میں صدق و کذب خبر کی صفت نہیں ہے، خبر دینے والے کی صفت ہے۔ فیکونان من صفات المخبر، تو اس تعریف کے حساب سے صدق اور کذب جو ہے مخبر کی صفت ہے۔ اسی وجہ سے جو پہلی تعریف کرتے ہیں اس کے حساب سے صدق و کذب خبر کی صفت ہے، اس لیے لوگ موصوف صفت کی ترکیب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، الخبر الصادق کہتے ہیں۔ اور جو دوسری تعریف کرتے ہیں اس تعریف کے حساب سے صدق و کذب خبر کی صفت نہیں ہے، مخبر کی صفت ہے، اس لیے یہاں اس تعریف کے حساب سے اضافت کے ساتھ خبر الصادق یہ کہتے ہیں۔ فمن ہاؤنا، اسی وجہ سے یقع فی بعض کتب الخبر الصادق، اسی وجہ سے بعض کتاب میں الخبر الصادق واقع ہے بالوصف، ترکیب وصفی یعنی توصیفی کے ساتھ، وفی بعضها خبر الصادق اضافت کے ساتھ۔ آئی سمجھ میں؟ تو خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، علی نوعین، دو قسمیں، احدہما الخبر المتواتر، ان میں سے ایک خبر متواتر ہے، سمیہ بذالک، خبر متواتر کو متواتر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خبر اچانک ایک دفعہ نہیں ہوتی ہے، خبر دینے والے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ سمیہ بذالک لما انہ لا یقع دفعۃ، اس لیے کہ یہ خبر ایک ساتھ واقع نہیں ہوتی ہے، بل علی التعاقب والتوالی، بلکہ پے در پہ یکے بعد دیگرے۔ اب خبر متواتر کہیں گے کس کو؟ تو کہہ رہے خبر متواتر اس خبر کو کہتے ہیں کہ وہ اتنے لوگوں سے وہ خبر آپ تک پہنچے کہ ان تمام لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونے کو آپ کی عقل محال سمجھے۔ کیا سمجھے؟ سمجھ میں آ رہا؟ خبر متواتر کس خبر کو کہتے ہیں کہ اس خبر کے پہنچانے والے، آپ تک اس خبر کے پہنچانے والوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے کہ اتنے سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، یعنی ان سب کا جھوٹا ہونا محال ہے، تو کہیں گے کہ وہ خبر کیا ہے؟ متواتر ہے۔ وَهُوَ یعنی الخبر الثابت علی السنۃ قوم، یعنی وہ خبر متواتر ہے جو ثابت ہو ایسے قوم کی زبان پر کہ لا یتصور تواطؤ علی الکذب، کہ جن کا تواطؤ نا متفق
جن کا جھوٹ پر متفق ہونا متصور نہ ہو، انہیں لا یجوز العقل توافقہم، انہیں عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو ممکن نہ جانے، لا یجوز العقل، عقل اس کو جو ہے ممکن نہ قرار دے، کس کو؟ توافقہم، ان تمام لوگوں کے متفق ہونے کو، کس بات پر؟ جھوٹ پر۔ یہ تعریف ہے خبر متواتر، سمجھ گئے؟ تو اس کا مصداق کیا ہے؟ تعداد کتنی ہوگی؟ کہ جتنے پر آپ کو یقین ہو جائے کہ اتنے لوگ اب جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کا مصداق یہی ہے کہ بلا شبہ یقینی طور پر علم حاصل ہو جائے اور یہ ہو جائے کہ نہیں، یہ سارے لوگ جھوٹ نہیں ہوں گے۔ وَمِصْدَاقُ وَقُوعُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ، اس کا مصداق کیا ہے؟ بلا شبہ علم حاصل ہونا، سمجھ گیا؟ اس کی خبر دینے والوں کی تعداد محققین کے یہاں یہی ہے کہ اس کی کوئی تعداد فکس کہ اتنے خبر دینے والے ہونے چاہیے، 10 20 30 40، محققین اس کو نہیں مانتے۔ محققین کہتے ہیں جن تک خبر پہنچ رہی ہے وہ آدمی فیصلہ کریں، ان کی عقل اگر یہ کہتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو ان کی وہ خبر متواتر ہو جائے گی، تعداد نہیں۔ اگر تعداد 50 بھی آ جائے مگر جن تک خبر پہنچ رہی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ سب جھوٹے ہیں، کیا سمجھ رہا ہے؟ اگر ان کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نہ یہ سب جھوٹے ہیں تو پھر وہ متواتر نہیں ہوگی۔ اور اگر 25 لوگ ایسے آ گئے 50 کے بجائے اور عقل آپ کی سوچ رہی ہے کہ نہیں یار یہ 2500 آدمی ایسے ہیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو متواتر ہو جائے گی۔ تعداد اس کی فکس نہیں ہے محققین کے یہاں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ تعداد بتاتے ہیں، بعض لوگ تعداد بتاتے ہیں کہ خبر دینے والوں کی تعداد کم سے کم کتنی ہونی چاہیے، تو حضرت قاضی باقلانی فرماتے ہیں کم سے کم 5۔ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں 5 پر دلیل دیتے ہوئے کہ زنا کے لیے کم سے کم 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے؟ اور خالی 4 گواہ ہونے سے نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے چاروں گواہ عادل ہوں۔ کیا ہوں؟ ہاں، اصحاب عدل ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر خالی 4 آدمی کی گواہی قطعیت کا باعث ہوتی تو پھر تعدیل کی شرط اس میں نہیں لگاتے، عادل ہونے کی شرط نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 آدمی کی خبر میں یقین نہیں ہوتا ہے، یقین عدالت کی بنیاد پر ہے۔ کس کی بنیاد پر ہے؟ عدالت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 کی گواہ میں یقین نہیں ہے، 4 سے زائد میں یقین ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کم سے کم 5 ہونا چاہیے۔ 5 ہونے سے یقین ہو جائے گا، وہ متواتر ہو جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 12۔ کیا؟ 12 ہونا چاہیے، 12 ہونے سے یقین ہوتا ہے، اس میں شبہ نہیں رہتا ہے، اور عقل ایسے لوگوں کو جھوٹ پر متفق ہونے کو محال سمجھے گی 12 ہونے سے۔ 12 چاہیے کم از کم۔ یہ 12 کی قید کہاں سے لگاتے ہیں؟ تو یہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ ان ظالم جابروں کے ساتھ جہاد کرے تو حکم الہی ہوا کہ 12 اشخاص کو بھیجے آگے، کہنے کو تاکہ ان کافروں کی خبر لے کے آئے۔ 12 کی تعداد کیوں بتائی اللہ نے؟ 12 افراد کو بھیجنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اگر 12 سے کم لوگ آ کے خبر دیں گے وہ خبر بھروسہ کے لائق، اس کا مطلب کم سے کم خبر دینے والوں کی تعداد 12 ہو تب بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ متواتر ہونے کے لیے مخبرین کی تعداد کم از کم 12 ہونی چاہیے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 20۔ یہ 20 والی دلیل تو ایسے چوپٹ ہے، استدلال صحیح نہیں لوگ۔ یہ کہاں سے دلیل لاتے ہیں؟ کہ قرآن پاک میں آیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہو تو 200 پر بھاری ہو جائے۔ ابتدا میں حکم تھا یہی، جب کفار مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ جاتے تو حکم تھا مسلمانوں کو اگر ادھر 20 ادھر 1 تو بھی آپ کو جنگ کرنا ہوگا، آپ بھاگ نہیں سکتے۔ سمجھ گئے؟ تو مسلمانوں کی شان اللہ نے یہی بیان کی ہے کہ
اگر صبر کرنے والا ہو تو ایک 20 پر بھی بھاری ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن شان تو اب بھی معلوم ہے کہ شان مسلم یہ ہے کہ اگر یہ صحیح سے ڈٹ جائیں تو ایک 20 پہ بھاری ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ بہرحال تو اس آیت کا نزول تو جنگ کے بارے میں ہوا ہے، مقابلہ کے لیے. خبر کے بارے میں ہے، یہ خبر کے متعلق تو نہیں نا. یہ اس آیت کو خبر پہ پیش کر دیا لوگوں نے اور کہا کہ اس میں 20 کا ذکر ہے، اس لیے متواتر کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خبر دینے والوں کی تعداد کم سے کم 20 ہونی چاہیے. یہ دلیل بالکل استدلال صحیح نہیں ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں 40 ہونی چاہیے. 40 کی قید لگا رہے ہیں، کیا دلیل ہے آپ پر؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے اللہ، اے نبی، آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب دین کی تبلیغ کے لیے اس وقت رسول پاک کے پیروکار کتنے ہوئے تھے؟ یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تھے. کب آیت نازل ہوئی آیت؟ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے. تو حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے تھے تو آپ 40ویں مسلمان بنے تھے، یعنی آپ کے اسلام لانے سے پہلے 39 تھے، اور آپ جب اسلام قبول کیا تو بن گئے کتنے؟ 40. مسلمانوں کی تعداد 40. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس بات کا حکم دیا تھا؟ دین پھیلانے کا، دین کی تبلیغ کرنے کا. تو گویا کہ رب یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ محبوب اب یہ 40 لوگ ہو گئے ہیں، اب یہ 40 لوگ جو دین کی بات پھیلائیں گے، ان کی تعداد 40 ہو گئی ہے، ان کی بات اب قابل اعتبار ہے. یعنی یہ جو دین کی باتیں لے کے جائیں گے تو چونکہ یہ 40 ہیں، اب ان 40 کو جھوٹا قرار نہیں دے گا کوئی، ان 40 کی بات مان لیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 کی تعداد میں یقین ہوتا ہے. اس لیے ان حضرات نے کہا کہ خبر دینے والے کی تعداد کم سے کم 40 ہوگی تو متواتر وہ خبر کہلائے گی. بعض حضرات 70 کی قید لگاتے ہیں. وہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو میقات پہ گئے تو 70 لوگوں کو لے کے گئے. کس کو لے کے؟ کتنے کو؟ کیا کرنے کے لیے لے کے گئے تھے؟ اس لیے نہ لے کے گئے تھے کہ دیکھو اللہ کے جو احکام نازل ہو رہے ہیں، اوامر و نواہی، ان 70 لوگ جا کے اپنی قوم کو گواہی دیں گے کہ ہاں یہ اللہ کے احکام ہے. تو 70 لوگوں کی تعداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں لے کے گئے تھے؟ کم بھی لے جا سکتے تھے. 70 لے جانے کا حکم کیوں تھا؟ اس لیے نا کہ اگر کم لے کے جائیں گے تو لوگ یقین نہیں کریں گے، اور جب 70 کی تعداد ہو جائے گی تو اب یہ لوگ یقین کریں گے اور کہیں گے یہ سارے کے سارے جھوٹے تھوڑے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ متواتر کے لیے کم سے کم 70 کی تعداد چاہیے. یہ ہے اختلافی اقوال، مگر ان میں سے کوئی بھی رائے محققین کی نہیں ہے. محققین کی رائے یہی ہے کہ جتنی تعداد کی خبر پر آدمی کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ سارے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ خبر ان کے لیے متواتر ہو جائے گی، خواہ وہ تعداد 6 ہو، 8 ہو، 10 ہو، 20 ہو، 50 ہو، 200 تک جائے گی. سمجھ گیا؟ اب سنو، اب یہاں سے اس خبر متواتر کا حکم بیان کر رہے ہیں. کل پڑھنا.